سوال ہے، بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ صحیح جواب ہے غسل کرنا۔ سوال ہے، بتائیے وہ کس رات کی عبادت ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے؟ صحیح جواب ہے شب قدر کی عبادت۔ سوال ہے، اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بے صبری ہوتی ہے۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ صحیح جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے، بتائیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے جانور۔ سوال ہے، ہجر اسود کو نصب کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ صحیح جواب ہے 35 سال۔ سوال ہے، قرآن مجید میں لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے کتے سے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے بے برکتی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کس انسان سے ملنے جانے والے کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے مریض کی عیادت کے لیے اسے ملنے جانا۔ سوال ہے، کس وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے حرام کام کرتے ہوئے۔ سوال ہے، بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے جس کا شوہر ناراض ہو۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ظہر کے وقت 4 رکعت نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ صحیح جواب ہے ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، اور اس وقت ادا فرمائی جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر ادا کی، دوسری رکعت اس بات پر کہ اللہ نے قربانی کے لیے جنت سے مینڈھا اتارا، تیسری رکعت اس بات پر کہ اللہ نے ان سے براہ راست خطاب کیا۔ ترجمہ، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھی رکعت اس بات پر پڑھی کہ اللہ نے اتنا صابر بیٹا دیا جو اس سخت امتحان میں بھی ثابت قدم رہا۔ اللہ کو یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرما دی۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے سفر کے مہینے میں نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں اس اعتقاد کی بنا پر شادی نہیں کرتے کہ اس مہینے میں بلائیں وغیرہ اترتی ہیں اور یہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ اعتقاد محض باطل اور مردود ہے جس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منحوس جاننے سے منع فرما دیا۔ سوال ہے، عورتوں کے لیے کس کافر کی بیوی کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے؟ صحیح جواب ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے، ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ہاں گزارا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ سوال ہے، میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ جب مرد اور عورت کی عمر 60 سال ہو جائے تو دونوں کو علیحدہ رہنا چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور بچوں پر بھی برا اثر نہ پڑے، جبکہ عوام میں مشہور اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔
بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ ساری زندگی امن و سکون، پیار محبت سے گزاریں اور بالخصوص بڑھاپے میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بن کر رہیں۔ سوال ہے، بتائیں جوانی میں سر کے بال سفید ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے، جوانی میں سر کے بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اکثر جینیاتی عوامل، ماحولیاتی دباؤ، غذائیت کی کمی یا صحت کے مسائل کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کے بالوں کا گرنا خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لہذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ صحیح جواب ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے، کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے، جس میں سجدہ سہو لازم ہو جائے۔ سوال ہے، بتائیے کہ رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے؟ صحیح جواب ہے، کثرت سے استغفار کرنا۔ سوال ہے، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام مذکور ہیں؟ صحیح جواب ہے، 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں اور نام کیا تھے؟ صحیح جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن کے نام یہ تھے: صفیہ، عاتقہ، برا، عروہ، امیمہ، ام حکیم البیضہ۔ انہیں میں سے حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا نقل کیا گیا ہے۔ سوال ہے، عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے، متقی اور پرہیزگار کا۔ سوال ہے، بیرون مکہ سے سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کون تھے؟ صحیح جواب ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذو النون اور صاحب الحوت کس کا لقب ہے؟ صحیح جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون اور صاحب الحوت کیوں کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو سورۃ الانبیاء میں ذو النون کہا گیا ہے، اس لیے کہ قدیم عربی میں نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور القلم میں صاحب الحوت سے یاد کیا گیا، اور حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں کیونکہ ان پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا ان کا لقب ہو گیا۔ سوال ہے، بتائیے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ صبر کس پیغمبر کا مشہور ہے؟ صحیح جواب ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ کتنے ہیں؟ صحیح جواب ہے، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سوال ہے، کس نبی علیہ السلام نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ صحیح جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ کس نبی کا عصا اژدہا بن جاتا تھا؟ صحیح جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ صحیح جواب ہے، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، نیک بیوی اور سہولت کی روزی۔ سوال ہے، قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے، سورۃ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال ہے، قبر میں میت کو دفنانے کے بعد پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح جواب ہے، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ صحیح جواب ہے، کوہ صفا پہاڑی پر۔ سوال ہے، ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی یعنی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالی نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد نبوی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے عقاب۔ سوال ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے یہاں تک کہ تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گوشت ہے جسے کھانا عبادت ہے؟ صحیح جواب ہے قربانی کا گوشت۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران ہلنا کیسا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون میں رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ سوال ہے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے کس وجہ سے نوازا تھا؟ جواب ہے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ غار ہیرا کو اب کس نام سے جانا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے جبل نور کے نام سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کس قسم کی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلم کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ سوال ہے قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ المجادلہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال ہے حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ صحیح جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ سوال ہے بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ سوال ہے بتائیے کس عمل کو دین کا ستون کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے نماز پڑھنے کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟
صحیح جواب ہے جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفار یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال ہے کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے کیا کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے گناہ کرنے سے۔ سوال ہے حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ سوال ہے بتائیے کہ شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے جندب بن جنادہ۔ سوال ہے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا کیا نام تھا؟ صحیح جواب ہے دلدل۔ سوال ہے بتائیے دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دی؟ صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ صحیح جواب ہے ابو الاضیاف یعنی مہمانوں کا باپ۔ سوال ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا؟ صحیح جواب ہے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ صحیح جواب ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی؟ صحیح جواب ہے جنگ احد۔ سوال ہے بتائیے اللہ تعالی نے نور کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب ہے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کس نبی سے ملتی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے بتائیے سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ صحیح جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے کون ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے بتائیے کس نبی نے سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی مغفرت کی دعا مانگی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید نے شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا ہے؟ صحیح جواب ہے فضول خرچ کرنے والے کو۔ سوال ہے ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اس صورت میں رحمان کے اوصاف کا ذکر ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ سوال ہے انسان کی کون سی چیز بڑھ جانے سے اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے گناہ بڑھ جانے سے۔ سوال ہے
بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف میں نماز ادا کرنا افضل ہے؟ صحیح جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے ساتھ کنویں میں کتنے دن رکھا گیا؟ صحیح جواب ہے 5 دن۔ سوال ہے بتائیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا؟ صحیح جواب ہے درزی۔